چار کلیہ ٹوپی جو ہے جسے آپ تاج مجددی سے مخاطب کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اور فضیلت یہ کب سے پہنی جاتی ہے اور کون لوگ اسے پہنتے ہیں؟ یہ بھی عجیب آپ نے درمیان میں سوال نکال لیا. تو تاج مجددی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ صوفیاء کا مسلک جو ہے وہ سنت رسول کے اوپر ہے. آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوپی جو ہے اس کے اوپر امامہ باندھا ہے. وہ بغیر امامے کے ٹوپی نہیں، ٹوپی کے بغیر امامہ نہیں، مگر کسی حالت میں ٹوپی بھی استعمال جو ہے وہ کی گئی. اب تاج مجددی اس لیے کہ چار کلیہ ٹوپی جو ہے اس کی جو ترویج، اس کو جو عام کیا، یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عام کیا. جیسے یہ میری گود میں پڑی ہوئی ہے، یہ میں چونکہ پہننے والا تھا، سر کو درد تھا. یہ چہار کلیہ ٹوپی جو ہے یہ چار اس کی نسبتیں ہیں. اب اس کو ذرا یہ دیکھ لیں کہ چونکہ نیچے سے اس کا ایک راؤنڈ ہے، اوپر سے یہ چار کلیاں چل کے ایک مقام پہ جا کے جڑ جاتی ہیں. اب پہلی تشریح جو اس کی تاج مجددی کی بنتی ہے کہ نیچے ہاتھا جو ہے وہ ایک ہے سب کا، اور چار سلسلے جو چلتے ہیں جن میں اول سلسلہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، پھر آگے ان کے خلفاء کے سلسلے ہیں، مگر نام بھر جو سلسلے ہیں مشہور وہ چار سلسلے ہیں. چاروں سلسلوں کا یہ بتایا گیا کہ چاروں سلسلے چل کے آخر پہ آ کر آقا کریم کے دروازے پہ جا کے ایک گرہ پہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کا یہ فیض ہے کہ یہ چاروں سلسلے جو ہیں وہ ایک مقام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ ایک ہی سلسلہ ہے. مجدد پاک نے یہ ٹوپی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ میرے پاس مرکز سے رابطہ ہے اور مرکز سے نیچے چل کے آئیں تو چاروں سلسلوں کا فیض جو ہے وہ فقیر شیخ احمد سرہندی کے پاس موجود ہے. اب دوسری بات یہ کہ سرکار نے تشریف فرمائی کہ آسمانی کتابیں بھی چار ہیں جن کا مرکز ایک ہے. آگے چل کے آپ نے فرمایا کہ میرے رسول کے مقرب خلیفے جو ہیں وہ بھی چار ہیں اور ان کا مرکز بھی در رسول ہے. آگے چل کے فرمایا آپ نے کہ مقرب فرشتے بھی چار ہیں جن کا مرکز ایک ہے. اتنی تشریحات کے بعد حضرت خواجہ معصوم سرندی، حضرت خواجہ سیف الدین سرندی، حضرت خواجہ ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان میں بالخصوص آپ کے اور میرے بابا جی علیہ رحمت سرکار سید نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی زلفم والی سرکار، آپ کا خانوادہ، آپ کے جتنے بھی خدام ہیں، آج بھی اپنے سروں کے اوپر یہ تاج مجددی سجاتے ہیں. اور یہ نقش بندی سلسلے اور چوراہی سلسلے کی یہ پہچان ہے، یہ طرح امتیاز ہے کہ جس نے سر پہ پہنی ہوئی ہوگی سمجھ لیں گے کہ ایک تو یہ نقش بندی ہے اور دوسرا یہ خانوادہ چورہ شریف سے اس کا تعلق ہے، بابا جی کے خانوادے سے اس کا تعلق ہے. اور پھر اس ٹوپی کو بڑی جو ہے وہ ایک مقام حاصل ہوا. مثلا ان میں نے ایک ذکر کیا تھا حضرت صوفی نواب دین رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو موری شریف والے تھے، ان کے صاحبزادے نور نظر تھے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میری ان سے بڑی محبت تھی، دوستی تھی. آپ کی جامعہ میں بھی 2-3 دفعہ تشریف لائے ہیں. ان کی طرف سے تو یہ حکم تھا، حضرت صوفی نواب دین صاحب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اس وقت تک مرید نہیں بنے گا جس وقت یہ ٹوپی نہ پہنے. اب ہمارے چورہ شریف میں آپ کو تھوڑی سی ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ چونکہ آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، یہ ٹوپی پہلے یہاں سے ملتی نہیں تھی. اب ہمارے ماسٹر صاحبان ہیں، ٹیلر ہیں، جو یہ ٹوپی کے ماہر ہو گئے ہیں، بنانے شروع کر دیا. اب چورہ شریف دربار میں اتنی سختی ہے کہ جو لوگ محفل میں جائیں باہر ٹوپیاں بک رہی ہوتی ہیں کہ تاج مجددی وہاں سے ہدیہ لو، سر پہ پہن کر کے محفل میں بیٹھو اور آپ کا فیض دوبالا ہوگا. اب صاحب روحانیت لوگ جو سروں کو جھکانے والے ہیں، یا تو وہ سر کے اوپر امامہ باندھتے ہیں، کالا امامہ باندھتے ہیں، سفید امامہ باندھتے ہیں، سبز امامہ باندھتے ہیں، مگر اگر وہ تنہائی میں مصلی پہ بیٹھتے ہیں یا چلتے ہیں تو یہ تاج مجددی جو ہے یہ سر پہ سجاتے ہیں، چونکہ یہ اس کا ایک مقام ہے، ایک طرح امتیاز ہے. اب صوفیاء جو لوگ ہیں، مراقبہ جات کرنے والے، ان سے میں نے اس چیز کے متعلق بڑا پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی عام ٹوپی کے ساتھ سلسلہ فیضان اور ہوتا ہے، مگر جب یہ ٹوپی مجددی جو ہے یہ سر پہ ہم سجا کے جب ہم مراقبے کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ فیضان جو ہوتا ہے، اس کی بات جو ہوتی ہے وہ ایک اپنی نرالی ہوتی ہے. اسے ہم اس لیے تاج مجددی کہتے ہیں کہ میرے مجدد پاک نے یہ سر پہ سجایا.